اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی قدیم مذہبی متن آج کی دنیا کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک عملی روڈ میپ پیش کر سکتا ہے؟ آج ہم قرآن کے 5ویں پارے میں بیان کیے گئے سماجی ڈھانچے کی گہرائی میں اتریں گے، جو خاندان سے لے کر ریاست تک ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ کیا واقعی کوئی ایک کتاب فرد، خاندان اور ریاست تینوں کی اصلاح کا ایک پورا جامع پروگرام دے سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے نا؟ لیکن جس متن کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں اس کے مطابق اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیات 24 سے 147 کی۔ یہ آیات ایک منصفانہ معاشرے کے لیے ایک مکمل بلو پرنٹ کی طرح ہیں، اور اس کی شروعات معاشرے کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے اہم اکائی سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مضبوط عمارت کی بنیاد اس کی اینٹیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد اس کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی خاندان پر ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن میں اس بنیاد کو پاکیزہ اور مضبوط بنانے کے لیے کیا اصول دیے گئے ہیں۔ تو خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے یہاں کچھ بہت واضح اصول رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو محرم رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ خاندانی نظام پاکیزہ رہے۔ پھر مہر کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور پاکدامنی کو ایک مرکزی قدر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ سب مل کر ایک مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو مہر، جسے ہم اکثر صرف ایک رسم سمجھ لیتے ہیں، وہ دراصل اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کوئی تحفہ یا احسان نہیں، بلکہ عورت کا قانونی اور مالی حق ہے۔ یہ اصول شادی کے رشتے میں عورت کی عزت اور اس کے مالی تحفظ کو یقینی بناتا ہے، جس سے خاندانی ڈھانچے میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو خاندان تو مضبوط ہو گئے، لیکن اتنے سارے خاندانوں کو ملا کر ایک بڑا انصاف پر مبنی معاشرہ کیسے بنایا جائے؟ یہ سوال ہمیں ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر معاشرے کے دو بڑے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، ایک ہے عدل اور دوسرا اطاعت۔ یہی وہ اصول ہیں جو پوری کمیونٹی کو ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، اسے آپ اسلامی ریاست کا ایک بنیادی آئینی اصول کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایک واضح حکم ہے۔ امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے حقدار ہیں، اور فیصلے ہمیشہ انصاف سے کرو۔ یہی ایک منصفانہ معاشرے کی روح ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انصاف صرف عدالتوں تک نہیں ہے، نہیں، یہ تو زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنا چاہیے۔ گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان انصاف ہو، بازار میں کاروبار کرتے ہوئے ایمانداری ہو، یا پھر حکومت میں قیادت کی دیانتداری، عدل ہر جگہ ضروری ہے۔ انصاف کے بعد جو دوسرا ستون ہے وہ ہے اطاعت کا، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ کوئی آنکھیں بند کر کے کی جانے والی اطاعت نہیں ہے۔ اولی الامر یعنی حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے۔ ان کی بات صرف تب تک مانی جائے گی جب تک ان کے احکامات اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی حکم شریعت سے ٹکرائے تو پھر کوئی اطاعت واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف مضبوط خاندان کی بنیاد ہے، دوسری طرف انصاف اور اطاعت کے ستون۔ لیکن ہر سسٹم کو اندر سے بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا؟ قرآن کا یہ حصہ منافقت کو ایک ایسے ہی بڑے اندرونی خطرے کے طور پر پہچانتا ہے۔ منافقت کی پہچان کے لیے 3 واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت یعنی غیر الہی طاقتوں کے پاس جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب انہیں اللہ اور رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے تو وہ کترانے لگتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی نشانی، ان کے قول اور فعل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وہ رویے ہیں جو معاشرے کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ تو خاندان ہو گیا، انصاف ہو گیا، لیکن کوئی بھی معاشرہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے سب سے کمزور لوگوں کی حفاظت نہ کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اجتماعی ذمہ داری کا تصور سامنے آتا ہے۔ اور یہ آیت تو سیدھا دل پر لگتی ہے، یہ معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جب کمزور اور مظلوم مدد کے لیے پکار رہے ہوں تو ان کے دفاع کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے۔ یہ اجتماعی ضمیر کو بیدار کرنے والی ایک پکار ہے۔ اور اسی پس منظر میں جہاد کے تصور کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا مطلب کوئی جارحیت نہیں، بلکہ یہ ظلم کو ختم کرنے اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے ایک دفاعی اور اصلاحی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں اس پورے ڈھانچے کی روح کی طرف۔
وہ چیز جو ان سب کو جوڑتی ہے، اور وہ ہے ایسا ایمان جسے عمل سے ثابت کیا جائے، صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جائے۔ تو پھر موت کا خوف کسی کو سچائی کے راستے پر چلنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا کام صرف اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سچا ایمان صرف زبان کا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اس کا ثبوت عمل سے ملتا ہے۔ کون سے اعمال؟ جیسے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنا، اور ظلم کے ہر روپ سے خود کو بچانا۔ یہی وہ کام ہے جو سچے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور عمل پر مبنی ایمان کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے اعتدال، یعنی بیلنس۔ اسی لیے یہ متن اہل کتاب سے بات کرتے ہوئے دین میں غلو کرنے سے منع کرتا ہے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پیغام بہت صاف ہے، تمام انبیاء کا احترام کرو، لیکن کسی کو بھی خدائی درجہ مت دو۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے کچھ اہم نکات آتے ہیں۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنا، ہر سطح پر انصاف قائم کرنا، معاشرے کو منافقت جیسے اندرونی خطرات سے بچانا، مظلوموں کا ساتھ دینا، اور آخر میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ کیا یہ 1400 سال پرانے اصول آج کی اس پیچیدہ دنیا کے لیے محض ایک تاریخی حوالہ ہے، یا ان میں آج بھی ایک انصاف پسند اور مضبوط معاشرہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔